یہ ویڈیو صرف موٹیویشن، انسپائریشن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے AI سے بنائی گئی ہے۔ غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، اسے غلط یا برا نہ سمجھا جائے۔ رجب بھٹ کے گھر پاکستان میں آج خوشی کا دن تھا۔ چھوٹے سلطان کا پہلا مہینہ پورا ہوا تھا۔ وہ ننھا سا فرشتہ جسے دیکھ کر ہر ایک کے دل سے اس کی لمبی زندگی کی دعا نکلتی تھی۔ رجب کی فیملی ایک ساتھ اس چھوٹی سی زندگی کا جشن منا رہی تھی۔ دور UK میں بیٹھا رجب سکرین پر اپنی قبول ہوئی دعاؤں کا ثمر دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلا تحفہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی محبت کا پہلا نذرانہ تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک سب نے اپنی دعا اور پیار اس ننھے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کچھ ہی دیر میں سلطان کے ننھے ہاتھ چمک اٹھے جیسے نور سے بھر گئے ہوں۔ رجب نے سکرین پر اپنے بیٹے کا ہاتھ دیکھا اور کہا، شکر ہے یا اللہ۔ وہ تصویر ایک یاد بن گئی، ایک نشانی اتحاد اور محبت کی۔ دوریوں نے فاصلے بنائے، لیکن دل کے رشتے اور مضبوط ہو گئے۔ اسی تنہائی میں ایک آواز آئی، رجب بھائی، ایک کام ہے لوگوں کے لیے۔ اس نے کہا، اگر اللہ نے مجھے خوشی دی ہے تو میں بھی کسی کی خوشی کا سبب بنوں گا۔ رجب کے کہنے پر اس کے دوستوں نے ذمہ داری سنبھالی اور 300 راشن پیکج تیار کر دیے۔ ویڈیو کال پر بچوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شکریہ رجب بھائی، اور رجب نے دعاؤں میں جواب دیا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میرے بیٹے سلطان کو ہمیشہ خوش رکھنا اور مجھے لوگوں کے کام آنے والا بندہ بنا دینا۔ ہر صبح کی طرح آج بھی رجب نے اپنی روٹین شروع کی۔ دل میں صرف ایک سوچ، محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، اور وہ جنون ہی اسے دوسرے لوگوں سے الگ بناتا تھا۔ رجب کے ساتھ والے بینچ پر ایک اور لڑکا تھا۔ دونوں اپنی محنت میں گم تھے۔ بس ایک لمحہ اور لوہے کا روڈ رجب کے سر سے ٹکرا گیا۔ خون بہہ رہا تھا، لیکن رجب نے خاموشی سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہیں جم میں فوری علاج ہوا۔ درد تھا، لیکن ہمت ابھی اور زیادہ تھی۔ وہ چپ چاپ باہر نکلا، صرف یہ سوچ کر کہ آج اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ وہ سیدھا نانی والے کے گھر گیا، جہاں سکون اور اپنا پن تھا۔ آنکھ سوج چکی تھی اور درد اتنا زیادہ تھا کہ آنکھ پوری طرح کھلتی ہی نہیں تھی۔ پاکستان میں گھر والوں کو خبر ملی، سب فکر میں ڈوب گئے۔ اماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، دعاؤں کے الفاظ چپ چاپ آسماں تک جا رہے تھے۔ 2 دن تک رجب نے ولاگ نہیں بنایا، صرف آرام، خاموشی اور سوچ تھی۔ اس نے خود سے کہا، زندگی نے پھر سے ایک دفعہ یاد دلا دیا ہے، سب کچھ پل بھر میں بدل سکتا ہے۔ زخم بھر رہا تھا، لیکن جذبہ ابھی بھرپور اور تازہ تھا۔ اور تیسرے ہی دن رجب پھر سے واپس آ گیا۔ زندگی، کیمرہ اور سفر پھر سے شروع ہو گیا۔ 2 دن کے آرام کے بعد رجب نے پھر سے کیمرہ اٹھایا۔ ہر نئی صبح ایک نئی دعا بن گئی تھی۔ وہ واپس اپنی دنیا میں آ گیا تھا۔ کیمرہ، انرجی اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ لیکن زندگی نے ابھی ایک اور امتحان بھی رکھا تھا۔ دور سے کوئی رجب کو گھور رہا تھا۔ کہتے ہیں پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور آج کسی نے اس اندھے پن کو رجب کے خلاف استعمال کیا۔ ایک پل میں ہی موت اتنی قریب آ گئی کہ سانس ہی رک گئی۔ لیکن اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔
نانی والا جس نے وقت پر پہنچ کر دروازہ بند کر دیا۔ رجب چپ تھا، آنکھوں میں صرف شکریہ تھا، اللہ کا اور دوست کا۔ اگلے ہی دن لندن سے ایک دعوت آئی، قوالی نائٹ کی۔ شاید یہ اللہ کا اشارہ تھا، سکون کا وقت آیا ہے۔ جب کلام اللہ گونجتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے، بس اللہ کی رحمت باقی ہے۔ لوگ اسے غیر سمجھتے تھے، لیکن آج سب کہہ رہے تھے تم ہمارے ہو، ہماری عزت ہو۔ ہر زخم ایک کہانی بن گیا اور ہر کہانی لوگوں کے دل تک پہنچ گئی۔ رجب بٹ صرف یوٹیوبر نہیں، ایک مثال بن گیا۔ Little Gems Army. Subscribe my channel.